صدر علی وقار آج کی باطل قوت ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر اسلام کو دہشت گردی کا علم بردار قرار دینے پر تلی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اسلام دشمن عناصر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا پیغام قرار دے کر مسلمانوں پر زدکاری لگائی جائے۔ آج ہمیں عالمی ضمیر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جناب والا، اسلام دہشت گردی کا علم بردار نہیں بلکہ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام ہی کے لفظ سے امن و سلامتی کی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ قرآن و حکیم ہو یا احادیث نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو یا صحابہ کرام کا، یا کہیں پر بھی دہشت گردی کی پرچھائیاں نظر نہیں آتی۔ اسلام کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینتا، اسلام بلکہ اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام جارحیت اور بے سبب قتل و غارت کا قائل نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ جناب والا، جو فرعونی خدائی کے نام پر امن عالم سے کھیل رہے ہیں، مظلوم اقوام کو خاک و خون کے سمندر میں غرق کر کے اور ان کی اجتماعی قبروں پر دہشت گردی کے تخمے لگا رہے ہیں، جنگ سرمایہ کے تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ سرمایہ کے تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ جنگجوؤں کے فلسفے کے خلاف امن پر امن زندگی کے لیے۔ تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی تو پھر مسلمانوں نے میدان جنگ میں شیران خدا کا روپ اختیار کر کے اور کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور ثابت کر دیا، جو عزت کے ساتھ مرنا نہیں جانتا، جو عزت کے ساتھ مرنا نہیں جانتا، اسے غیرت کے ساتھ جینا بھی نہیں آتا۔ صدر علی وقار، تاریخ